السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ سود کے پیسوں سے مسجد میں بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ بنوائی جا سکتی ہے، یعنی سود کے پیسوں سے ٹوائلٹ بنوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بیت الخلاء۔ تو آئیے سامعین کرام، میں آپ حضرات کو آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اچھی طریقے سے تفصیل کے ساتھ چند منٹوں میں آپ حضرات کو بتاؤں گا، وہ بھی دو الگ الگ فتووں کی روشنی میں، جن میں سے ایک علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے اور ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ عام طور پر 70% لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ اگر سود کے پیسے مسجد میں متولی کے پاس موجود ہوں یا کوئی آدمی سود کے پیسے متولی صاحب کو دے دیتا ہے تو کیا ان پیسوں سے مسجد کی ٹوائلٹ یعنی بیت الخلاء بنائی جا سکتی ہے یا نہیں۔ آئیے سامعین کرام، ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اسکپ نہ کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ پڑھ کر یہ سناتا ہوں، جس کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آپ حضرات ملاحظہ فرماتے ہیں، سود کی رقم سے بیت الخلاء بنانا اور صدقہ کرنا۔ سوال، یہ سوال کرنے والے 3 طریقے سے سوال کر رہے ہیں۔ نمبر 1، کیا بینک سے لیے ہوئے سود کے پیسوں سے مسجد کے بیت الخلاء بنوانا جائز ہے؟ نمبر 2، ٹرسٹ والوں کو یہ سودی رقم دینے سے بلا نیت ثواب صدقہ کرنے کا حکم پورا ہو جاتا ہے؟ نمبر 3، ٹرسٹ والوں کا لوگوں سے ایسی رقم کا مطالبہ چندے کی طرح کہنا کیسا ہے؟ آپ حضرات اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے، نمبر 1، سود کے پیسوں سے مسجد کے بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ بنوانا ناجائز ہے، یعنی بنوا نہیں سکتے ہیں، کوئی بھی شکل نہیں ہے اس سلسلے میں۔ نمبر 2، سود کی رقم کا حکم یہ ہے کہ اس سے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اس صدقے کا مصرف زکوٰۃ کے مستحق فقراء ہیں۔ اگر ٹرسٹ والی یہ رقم مستحقین تک پہنچا دیتے ہیں تو بغیر ثواب کی نیت کے انہیں یہ رقم دینا درست ہے۔ نمبر 3، غریب اور مستحق لوگوں کے اوپر حلال اور پاکیزہ رقم خرچ کی جائے، کیونکہ اللہ رب العزت پاکیزہ مال کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا ٹرسٹ والوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے حلال پاکیزہ مال لے کر غریبوں پر خرچ کرے۔ سود کی رقم کو باقاعدہ چندے کی طرح اکٹھا کرنا مناسب نہیں، اس سے لوگوں میں سود لینے کی قباحت کا احساس کم ہوتا رہے گا، لیکن اگر وہ سود کی رقم لے کر مستحقین کو دے دیتے ہیں تو بری الذمہ ہو جائیں گے فقط، واللہ تعالی عالم۔ سامعین کرام، یہ تھا علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ۔ اب حضرات کو میں مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی سوال اور جواب کی روشنی میں پڑھ کر یہ سناتا ہوں، آپ حضرات اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ سوال، ایک سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں، دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے مدرسے کے محتمم صاحب کو بیت الخلاء کی تعمیر بابت سودی رقم دی۔ ابھی یہ رقم محتمم کے پاس ہی تھی کہ مدرسے کے منشی نے مدرسے کے فنڈ سے بیت الخلاء کی تعمیر کرا دی، تو کیا اب یہ سودی رقم اسی جگہ مدرسے کے فنڈ میں جمع کرنا جائز ہے؟ آپ حضرات اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ واضح ہونا چاہیے کہ اکابر علماء و مفتیان دیوبند کے فتاویٰ کے مطابق سود کی رقم بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ یا استنجا خانے وغیرہ کی تعمیر میں نہیں لگائی جا سکتی، بلکہ اگر کسی انسان سے حاصل کردہ سود ہے تو وہ اسی کو واپس کرنا چاہیے، اور اگر اس کا یا اس کے وارثین کا کچھ عطا پتہ نہ ہو جس کی وجہ سے اسے واپس کرنا ممکن نہ ہو، یا وہ بینک سے حاصل کردہ سود ہو، تو بلا نیت ثواب غربا و مساکین کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے، اور اگر سرکاری بینک کا سود ہو تو وہ انکم ٹیکس یا سیل ٹیکس وغیرہ غیر شرعی ٹیکس میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ پس صورت مسئلہ میں جس شخص نے محتمم مدرسے کو سودی رقم بیت الخلاء کی تعمیر کے لیے دی ہے، اسے وہ رقم شرعی مسئلہ بتا کر واپس کر دی جائے، اور اگر اس کی اجازت ہو تو غریب طلباء میں تقسیم کر دی جائے، اور وہ اس سے اپنی کوئی ضرورت پوری کر لے، واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔